شفیق الرحمان ضلع بنیر KPK سے پوچھتے ہیں، میں پولیس میں نوکری کرتا ہوں، میرا سوال یہ کہ دوران ڈیوٹی موبائل استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر آپ کی ڈیوٹی پر دھیان بھی ہو اور ادھر ادھر نظر بھی کرتے ہو تو کیا موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بوقت ضرورت تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایسا معمول بنا لینا کہ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جناب آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ فیس بک چلا رہے ہیں، یوٹیوب ٹک ٹاک چلا رہے ہیں، ظاہر ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ عمل۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی میسج کرنا ہو، کسی کو واٹس اپ کرنا ہو، کوئی میسج دیکھنا ہو، فون کرنا ہو، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کی ڈیوٹی بالخصوص اگر کسی ایسی جگہ پر ہے، آپ کسی چوک پر کھڑے ہوئے ہیں، کہیں ناکہ لگایا ہوا ہے، کوئی ایسی صورت ہے، ایک تو یہ کہ آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے اور فری ہیں، تو آپ موبائل بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ کو اس میں انوالو ہونا پڑے، بس بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تو ایسی صورت میں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی ایسی جگہ آپ کی ڈیوٹی ہے جہاں آپ کو لوگوں پہ دھیان دینا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہے، آمد و رفت، تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ موبائل دیکھیں گے تو آپ کا تو تھوڑی دیر کے لیے بھی غافل ہونا وہ آگے کوئی بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کیس ٹو کیس، پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے، اور ساتھ ایک اصولی ضابطہ یہ ہے کہ غیر ضروری استعمال اس کا نہ کریں، ضروری ہو تو ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، میری لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے، لڑکی کے سسر والوں نے خود اقرار کیا ہے کہ آپ کی لڑکی کا کوئی قصور نہیں، بس ہمارے لڑکے کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے طلاق دے رہے ہیں۔ اس صورت میں سامنے والے سے کتنا خرچہ لینا جائز ہے؟ 1,00,000 روپیہ خرچ ہوا تھا، کیا پورا لینا جائز ہے؟ وضاحت فرمائیے۔ خالد ہندوستان سے۔ دیکھیں، خرچہ جو شادی کا خرچہ ہوا ہے وہ تو آپ ان سے نہیں لے سکتے۔ شادی پہ جو آپ نے خرچہ کیا ہے وہ تو آپ نے شادی کی، اس پہ خرچہ ہوا تو وہ آپ اس سے نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے بچی کو مثلا کوئی زیور بنا کے دیا تھا، کوئی انگوٹھی بنا کے دی تھی، وہ انگوٹھی مثلا بعض اوقات ہوتا ہے شوہر بیچ دیتا ہے، یا وہ کوئی اور چیز بنا کے دی تھی وہ بیچ دی، یا جہیز میں کچھ دیا تھا، وہ تو آپ کی ملکیت ہے۔ تو اگر وہ چیزیں اس نے آگے بیچ دی ہیں یا وہ باقی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا تو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے بیٹی کو جو سونا دیا تھا وہ سونا ہمیں واپس کرو، یا ہم نے جو فرنیچر دیا تھا وہ فرنیچر ہمیں واپس کرو۔ لیکن آپ نے شادی پہ جو خرچہ کیا ہے وہ خرچہ آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے، وہ خود اپنی مرضی سے اخلاقی طور پر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور اسی میں گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے ہاں طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے نا، جسے بھی آپ نے لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کی لڑکی کا کوئی قصور نہیں، ہمارے لڑکے کو پسند نہیں۔ اب یہ جو سسرال والے ہیں نا، جو لڑکے والے ہیں، ان کو اس پر سوچنا چاہیے، خود لڑکوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جب کسی لڑکی پر طلاق کا دھبا لگ جاتا ہے نا کہ یہ طلاق یافتہ ہے، یہ مطلقہ ہے، آپ اس کے احساسات کو جان نہیں سکتے۔ وہ جیتے جی جہنم میں جل رہی ہوتی ہے، وہ جیتے جی جناب عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو طلاق ہو گئی، پھر اس کا رشتہ نہیں آ رہا، پھر جناب وہ ایک عجیب عذاب سے گزرتی ہے۔ اور طلاق لڑکے نے کیوں دی ہوتی ہے؟ جناب مجھے پسند نہیں۔ بھئی جب آپ کو پسند نہیں تھی تو پہلے شادی کی کیوں؟ پہلے آپ نے شادی کر لی، مہینے 2 مہینے سال گزار لیے اپنا جناب دل ٹھنڈا کر کے، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو پسند نہیں آ رہی، تو پہلے جب شادی ہو رہی تھی تو شادی سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ دوسرے کی بیٹیوں کو، دوسرے کی بہنوں کو اس طرح ذلیل کرنا کہ آپ نے اس سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد جناب پسند نہیں آ رہی، میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ یاد رکھیں، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ آپ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو اس ظلم کا بدلہ آپ سے دنیا میں لیا جاتا ہے۔ آپ کی بھی بہن ہوگی، آپ کی بھی بیٹی ہوگی، آپ کے بھی بچے ہوں گے، تو آپ کو اس چیز کا خوف ہونا چاہیے کہ کل آپ کی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی یہ کرے، آپ کی بیٹی کو کوئی یہ کہہ کر طلاق دے دے کہ ہم نے تو نکاح کر لیا تھا، 1 سال بھی گزار لیا، لیکن ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس لیے میں طلاق دے رہا ہوں، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کی بیٹی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جو قیامت آپ کے دل پہ گزرے گی نا، اور آپ کی بیٹی کے دل پہ گزرے گی، آپ یہ تصور کریں کہ یہی قیامت اب اس لڑکی پر گزر رہی ہے جس لڑکی کو آپ نے یہ کہہ کر طلاق دے دی ہے کہ جناب مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ جو سمجھنے نہ سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ نکاح سے پہلے کی ہوتی ہیں۔ طلاق دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ایک جائز کام ہے، لیکن اس جائز کام کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی باتوں پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے طلاق دے دی۔ جناب چینی چائے میں کم زیادہ ہو گئی تو طلاق دے دی، اس نے کپڑے صحیح نہیں دھوئے تو طلاق دے دی، کبھی مماری ہو گئی، تو میں ہو گئی تو آپ نے طلاق دے دی۔ اس طریقے سے اپنے طلاق کے حق کو استعمال کرنا اور اتنی جذباتیت کا اور غصے کا اظہار کرنا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور جب یہ ظلم کے دائرے میں اگر داخل ہو جاتا ہے تو آپ کو دنیا میں بھی اس کو بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ امید ہے مزاج گرامی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ مفتی صاحب، اگر کوئی بندہ بہت عرصے یعنی 20-25 سال
کہ بعد عقیقہ کرنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ نیز کیا عقیقہ ہو جائے گا؟ دیکھیں عقیقہ ہونے کو تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، ایک ثواب کا کام ہے، کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکات انشاءاللہ عطا فرما دیں گے۔